سامعین محترم، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر وہ واحد پیغمبر ہیں کہ جن کو پوری دنیا کے تمام مذاہب اپنا قائد اور رہنما تسلیم کرتے ہیں۔ یہودی، عیسائی، مشرک، مسلمان، جتنے بھی دنیا کے اندر ادیان ہیں، چاہے وہ سماوی ہوں چاہے وہ خود ساختہ ہوں، سب کے ہاں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مسلمہ بھی ہے، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے سب دعوے دار بھی ہیں کہ ہم ان کی بات کو مانتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو لوگ کسی پیغمبر کو مانتے ہیں وہ حضرت ابراہیم ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ قرآن پاک نے خود بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو توحید بیان کرنے کا انداز تھا، اور جو حضرت ابراہیم کی قربانیاں تھی توحید کے لیے، اور جس قدر حضرت ابراہیم نے توحید کی خاطر، رب کی توحید کی خاطر تکالیف اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے حضرت ابراہیم کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی لا اضیع عمل عامل، فرمایا کہ میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ، جو بندہ اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو کبھی بھی ضائع، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ایک عمل کے بدلے میں ایک ہی لٹائے، اللہ ایک کے بدلے میں وہ لٹاتا ہے جو بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا، جو رتبہ دیا، ان کی قربانیوں کی بنیاد پر تھا کہ انہوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی، سب سے زیادہ توحید کے لیے تکالیف اٹھائیں، سب سے زیادہ پریشان کن حالات سے گزرے، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ان پر آئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہر آزمائش پر پورے اترے، ہر اللہ کے حکم کو پورا کیا، ہر اللہ کی بات پر سر تسلیم خم کیا۔ زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم میں رائی کے دانے کے برابر بھی اونچ نیچ کی۔ یہ بنیاد تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی، جو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا۔ حالانکہ باقی بھی سارے انبیاء ہیں، اور انبیاء سارے کے سارے اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں، اللہ کے چنیدہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام اور رتبہ ہوتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جو مقام دیا وہ انہی کا حصہ ہے، کسی اور کا نہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ، فرمایا کہ یہ وہ رسول ہیں کہ جن کو اللہ نے ایک دوسرے پر کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے، اور فضیلت کی بنیاد ان کا کردار تھا، فضیلت کی بنیاد ان کا اللہ کی خاطر قربانیاں دینے کا جذبہ تھا، فضیلت کی بنیاد اللہ سے لازوال تعلق تھا، کہ جو ان کی فضیلت کا باعث بنا۔ اسی لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ بات وحی کر دی ہے، آپ کو یہ بات ہم نے سمجھا دی ہے، آپ کو یہ رہنمائی کی ہے کہ آپ نے کس کی پیروی کرنی ہے؟ حضرت ابراہیم کی پیروی کرنی۔ ساری کائنات کے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ نے رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے، اور رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ نے حضرت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے۔ یوں سمجھیے ہمارے لیے ماڈل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کے رسول کے لیے ماڈل کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ حضرت ابراہیم کا اللہ کی خاطر قربانیاں دینا ہے۔ یہ جو سب سے زیادہ قربانیاں دی، اور جس انداز سے انہوں نے اللہ کے دین کو بیان کیا، جس انداز سے توحید کے لیے میدان عمل کے اندر کھڑے رہے، یقیناً قرآن پاک بندہ جب پڑھتا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے آج ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، اسلامی مملکت کے اندر رہتے ہیں، ہمارے ہاں 98% لوگ مسلمان ہیں،
جائیے جا کر کبھی دربار پر کھڑے ہو کر اللہ کی توحید بیان کیجیے۔ یہ جذبہ ذرا آپ دیکھیں کہ یہ کام آسان ہے یا مشکل ہے۔ آپ دربار کو چھوڑ دیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ کسی بڑی جگہ پر چلے گئے ہیں، آپ 10 ان بندوں کے سامنے بیٹھ جائیے کہ جو اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہیں، جو اس بات کے قائل ہیں کہ جناب بزرگ بھی دیتے ہیں، پیر بھی دیتے ہیں، فقیر بھی دیتے ہیں، ان کے ہاں غوث بھی ہے، ابدال بھی ہے، قطب بھی ہے، سارے کے سارے اختیارات اللہ نے تقسیم کیے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر آپ توحید بیان کریں اور اس کے بعد آپ نتیجہ دیکھیں کہ کیا نکلتا ہے۔ اسلامی معاشرہ، مسلمان لوگ، لیکن اللہ کی توحید کو سن سکتے؟ اللہ کی توحید برداشت ہی نہیں ہوتی ان سے۔ اللہ کی توحید یہ حلق سے نیچے نہیں اترتی، کانٹے چبھتے ہیں اللہ کی توحید سے۔ اور وہی طریقہ کار ہے نعوذ باللہ من ذالک جو کسی زمانے میں مشرکین مکہ کا ہوا کرتا تھا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ان لوگوں کے دل پھٹنے لگ جاتے ہیں، ان کو وحشت آتی ہے، اس سے ہول اٹھتے ہیں ان کو کہ اللہ کی توحید کیوں بیان ہو رہی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب ان کی پیروں فقیروں کا ذکر ہوتا ہے کہ فلاں بابا تو کرنیا والا تھا، فلاں بابا تو پہنچا ہوا تھا، فلاں بابے نے تو زمین اٹھائی ہوئی تھی، فلاں بابے نے سمندر کو ادھر کر دیا تھا، فلاں نے ادھر کر دیا تھا، پورا دن، پوری رات، پوری زندگی اس کے تذکرے کرتے رہے، بابے کے تذکرے سن کر یہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کا تذکرہ سن کر ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ بتلائیے کہ جب اسلامی معاشرے کے اندر یہ حال ہے تو وہ معاشرہ کہ جہاں ہر طرف شرک ہی شرک تھا، جہاں بادشاہ بھی مشرک، اور صرف مشرک نہیں تھا بلکہ اس بات کا دعوے دار تھا نمرود کہ میں رب ہوں، وہ کہتا تھا میں رب ہوں، خدا میں ہوں۔ جس طرح فرعون کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی کہ سب سے بڑا رب میں ہوں، اسی طریقے سے نمرود کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ میں کیا ہوں؟ میں رب ہوں۔ لوگ اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے، لوگ اس کو مشکل کشا مانتے تھے، لوگ اس کو داتا دستگیر مانتے تھے، لوگ اس کے لیے تمام تر چیزیں کرنے کو تیار تھے جو اللہ کے لیے خاص تھی۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس معاشرے کے اندر پیدا ہوئے کہ جس معاشرے میں ان کے گھر کے اندر باپ صرف یہ نہیں ہے کہ مشرک تھا، مشرکوں کا رہنما تھا، ایک بہت بڑے بتخانے کا متولی تھا، منتظم تھا، اور باقاعدہ طور پر گھر کے اندر بت تیار ہوتے تھے اور بت تیار ہو کر اس معبد خانے میں جاتے اور وہی بت پھر بازار میں جاتے بکنے کے لیے۔ تو اس گھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھ کھولی، جہاں ہر طرف شرک کا ماحول ہو، جہاں ہر طرف کفر کا ماحول ہو، جہاں باپ سے لے کر ہر بندہ جو ہے شرک کی غلاظت کے اندر لتڑا ہوا ہو، اس ماحول کے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا۔ اور قرآن پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ حضرت ابراہیم کو کس طرح ہدایت اللہ نے دی؟ دیکھیں میرے رب کا نظام بڑا عجیب ہے، چاہے تو آزر کے گھر کس کو پیدا کرے؟ ابراہیم کو پیدا کرے، اور چاہے حضرت نوح کے گھر کس کو پیدا کرے؟ اللہ اکبر! یہ کیا اللہ کا نظام ہے؟ یہ میرے رب کی تقسیم ہے، یہ میرے رب کا نظام ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ باپ پیغمبر ہے اور بیٹا کون ہے؟ بیٹا مشرک ہے، بیٹا کافر ہے۔ ادھر باپ کافر ہے اور بیٹا اللہ کا کیا ہے؟ پیغمبر ہے۔ یہ میرے رب کی تقسیم ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے زمین و آسمان دکھلائے، اور زمین و آسمان کے اندر جو مخلوقات ہیں وہ دکھلائیں۔ ان مخلوقات کو دیکھ کر، ان کی ترتیب کو دیکھ کر، ان کی تنظیم کو دیکھ کر، اس نظام کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات اختیار کر لی کہ مشکل کشا اور حاجت روا یہ بت نہیں ہے، میرا رب ہے جو ان کو بنانے والا ہے۔ کسی بندے کو کوئی بات سمجھ نہ آئے نا تو کس چیز پر ایمان لے آئے کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں جس نے زمین بنائی ہے، جس نے آسمان بنایا۔ کوئی اور بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو یہ سب سے بڑا جملہ ہے کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں جس نے زمین بنائی اور آسمان بنایا۔ تو زمین و آسمان کس نے بنایا؟ کسی کا اختیار ہے ہی نہیں بنانے کا، نہ کسی کا دعویٰ ہے، نہ کسی کا اختیار ہے، نہ کسی نے دعویٰ کیا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کسی کی جرت ہے۔ تو پھر کہہ دیجئے کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان
بنایا. فرمایا کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے نے حضرت ابراہیم کو یہ شعور دیا, یہ سوچ اور فکر دی کہ وہ سوچیں کہ زمین کس نے بنائی, آسمان کس نے بنایا. ان بتوں نے بنایا جس کو میرا باپ بنا رہا ہے. ہمارے گھر کے اندر بت تو ہم خود تراشتے ہیں, ان بتوں کو ہم خود بناتے ہیں, ان کے کان ہم خود بناتے ہیں, ناک خود بناتے ہیں, سر خود بناتے ہیں, آنکھیں خود بناتے ہیں, ٹانگیں خود بناتے ہیں. اچھا جب بت تھوڑا بہت خراب ہو جائے تو کیا کرتے ہیں, اس کو مروڑ کر پھینک دیتے ہیں, اس کو توڑ دیتے ہیں, یہ اچھا نہیں بنا, ایک اور بنا دیا. تو سوچنے کی بات یہ ہے, بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ دیکھیں یہ کیسے مشکل کشا ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم خود بنا رہے ہیں, جس کو ہم نے خود بنایا ہے, جس کو ہم نے خود ترتیب دیا ہے, جو ہمارا محتاج ہے, وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے, وہ کیسے رب ہو سکتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آنکھیں ہم خود بند کرتے ہیں, منہ ہم خود بند کرتے ہیں, ہاتھ ہم خود بند کرتے ہیں, غسل ہم خود دلاتے ہیں, کپڑے خود اتارتے ہیں اور قبر کے اندر خود اتارتے ہیں, اوپر سے خود سلے ڈال کر, اوپر مٹی ڈال کر پھر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تو ہمارا مشکل کشا ہے. اب بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے, کہ بھئی وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے جو آپ کا محتاج تھا. چند لمحے پہلے آنکھیں بند نہیں ہوتی تھی, آپ نے بند کی. چند لمحے پہلے منہ بند نہیں ہو رہا تھا, آپ نے بند کی. چند لمحے پہلے اس کے ہاتھ ادھر تھے, پاؤں ادھر تھے, آپ نے اس کو سمیٹا. چند لمحے پہلے اپنے کپڑے نہیں اتار سکا, آپ نے کپڑے اتارے. چند لمحے پہلے وہ نہا نہیں سکا, کوئی صحت مند انسان, تندرست انسان, توانا انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی دوسرا اسے نہلائے, 4 بندے اسے پڑھ کر نہلائے, تو آپ نے نہلایا ہے. پھر آپ نے اٹھا کر چرپائی پہ رکھا ہے, پھر آپ نے جنازہ پڑھا ہے, پھر آپ نے دعائیں پڑھی, اللہم اغفر لحینا و میتنا. اللہ مر گیا ہے, ہر طرف ہے ڈیتھ باڈی ہے, ہر طرف ہے فوت ہو گیا ہے, اعلان کر دیجئے فلانا نہیں رہا ہے, فلانا فوت ہو گیا ہے, فلانا دنیا سے چلا گیا ہے. لوگ تعزیت کرنے کے لیے آ رہے ہیں, گھر کے اندر ماتم بچھا ہوا ہے, لوگ رو رہے ہیں, دھارے مار رہے ہیں. اب جب دفنا دیا کہتے ہیں اب یہ کرنے والا ہے, اب یہ مشکل کشا ہے, اب یہ زندہ ہو گیا. بھئی زندہ ہو گیا تو دفنایا کیسے آپ نے؟ جو مر گیا ہے وہ زندہ نہیں ہے, جو زندہ ہے وہ مرا نہیں. یہ دونوں باتیں آپس میں متضاد ہیں. زندے کو دفنایا نہیں جاتا, میت کو دفنایا جاتا ہے, اور جو مر جاتا ہے وہ زندہ ہو سکتا؟ ہاں, اس کی زندگی اگلی زندگی ہے, اس کی زندگی اگلی زندگی ہے. اس زندگی کا ہمیں شعور, ہمیں ادراک نہ وہ آتا ہے, نہ اس کو کوئی آنے دیتا ہے, نہ کوئی آ سکتا ہے, نہ کوئی آنے کی خواہش کرتا ہے. دیکھیں جو جنت میں چلا گیا, دنیا سے اللہ سے دعا کریں اللہ سب کو جنت میں لے کر جائے. جو جنت میں چلا گیا تو وہ واپس پاکستان آئے گا دیکھنے کے لیے. یہاں سے لڑکے آپ کے بھاگتے ہیں نا, ڈنگی لگا کر بھاگتے ہیں, تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ یورپ. 20 سال یورپ سے واپس نہیں آتے. کیوں؟ کہتے ہیں یہاں آ کے کیا کرنا ہے, یہاں آ کر کیا کرنا ہے, مرنا ہے بھوکا. یہاں کے حالات دیکھو, یہاں کی حکومتیں دیکھو, یہاں کی سیاست دیکھو, یہاں کا فلان. بھاگتے نوجوان, آپ کے جتنے نوجوان ہیں وزارت خارجہ میں آپ جائیں, آپ حیران ہوں گے, آپ کا پڑھا لکھا طبقہ بھاگ رہا ہے پاکستان سے. کدھر جا رہے؟ یورپ جا رہے, یورپ جا رہے, اور وہاں سے پھر 20 سال واپس ہی نہیں آتے, 30 سال واپس نہیں آتے. اور جو یورپ چلا جائے واپس نہیں آتا اس ملک کے اندر, جو جنت میں چلا جائے وہ آئے گا واپس. جنت سے کیسے آئے گا؟ کیا کرنے کے لیے آئے گا جنت؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نہ کرے جو جہنم میں چلا جائے تو اس کو چھوڑ دیں گے ہر جمعرات کو, جاؤ جا کر حلوہ کھا کر آ جاؤ, جاؤ بھائی جاؤ, تمہارے گھر والوں نے تمہارے لیے سوجی پکا رکھی ہے, جاؤ جا کر کھا کر آ جاؤ. مولوی صاحب بھی جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں دسترخوان لگا کر کے, آ رہے ہیں بھائی آ رہے ہیں, چلو کھانا رکھو, آئیں گے کھائیں گے. کھاتا مولوی ہے, ڈالتا مردے کے کھاتے میں, کھاتا مولوی ہے, ڈالتا اوروں کے کھاتے میں. تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ نے ان کو سوچ دی, فکر دی اس بات کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مشکل کشا ہوں جن کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں. یہ کیوں درباروں کے اوپر اتنے میلے لگے ہوتے ہیں, آوازیں لگائی جاتی ہیں کہ ادھر آؤ, اولاد یہاں سے ملے گی, یہ تمہارے بابے ہیں, یہ دستگیر ہیں, یہ پہنچے ہوئے ہیں. اگر یہ بات آپ نفی کر دیں, لکھ کے لگا لیں کہ جناب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, رائی کے دانے کے برابر ان کے پاس اختیار نہیں ہے, تو کس نے جانا ہے وہاں؟ یہ جاگیریں کیسے بنیں گی؟ اتنے بڑے بڑے محلات کیسے بنیں گے؟
اتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ جبے اور کبے پیرزادے اور خانزادے یہ کیسے بنیں گے؟ یہ بنتے ہی اسی لیے ہیں کہ کہا جاتا ہے جناب ادھر آئیں آپ کو فائدہ ہو. آپ نے کیس میں بری ہونا ہے تو بری امام کے پاس چلے جائیں. آپ نے کوئی چھوٹے سر والا کوئی بچہ لینا ہے تو آپ دولے شاہ پہ چلے جائیں. آپ نے کوئی فل بچہ لینا ہے تو آپ لاہور میں داتا دربار پر چلے جائیں. آپ نے کچھ اور کرنا ہے تو پھر پاکستان بھرا ہوا ہے، ہر علاقے کے اندر ایک نہ ایک ہمارے لیے جو ہے وہ ایک فیکٹری موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان جائے ان کی ذات پر کس انداز سے توحید سکھلائی باپ کو کہتے ہیں والد محترم یہ اپنے ہاتھوں سے ہم بنا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ہم اس کو تشکیل دے رہے ہیں. اے والد محترم یہ تو کسی کام کے ہے ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بات سنی تو حضر پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کاروبار خراب کرنے کا ارادہ ہے، یہ تو سارا نظام تل پٹ ہو جائے گا، یہ سارا کچھ الٹ پلٹ ہو جائے گا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اعلان کیا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. اے والد محترم، اے میری قوم، اے بادشاہ، آپ لوگ مانتے ہی نہیں مانتے، میں اس رب کو مان رہا ہوں جس نے زمین بنائی ہے، جس نے آسمان بنایا. وما انا من المشرکین. اور میں یہ اعلان کرتا ہوں، کوئی اعلان کرے یا نہ کرے، کوئی میری بات کو مانے یا نہ مانے، کوئی ہماری بات کو تسلیم کرے نہ کرے، ہم یہ اعلان کرتے ہیں وما انا من المشرکین. ہم مشرک، ہم بیزار ہیں اس شرک سے، ہم اس سے بیزار ہیں، اعلان برات کرتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک نے جہاں سے شروع کیا الفاظ یہ ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وہی ذات ہے جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنایا، بالحق کی حق کے ساتھ. کوئی ہے دنیا کے اندر جو یہ کہے جی یہ کسی اور نے بنایا ہے؟ نہیں، حق کے ساتھ ہم نے بنایا ہے. وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ. اور جس دن اللہ نے اس کو ختم کرنا ہوگا، جب اللہ ختم کرے گا کوئی بچا سکتا؟ جب دیکھیں نا ہفتے آ رہی ہے، کہتے ہیں سندھ کے اندر اتنے بڑے بڑے اولے پڑے ہیں، ایک ایک پاؤ کا اولا تھا، یہ زالہ باری ہوئی ہے، ایک ایک پاؤ کی زالہ باری ہوئی ہے. یہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، کوئی روک سکتا ہے؟ بارشیں برسی ہیں پچھلے سال، کیا سے کیا ہو گیا، کوئی روک سکا ہے اس کو؟ اور جب قیامت آئے گی کوئی روک سکے گا اس کو؟ یہ اختیار ہے میرے رب کے، یہ میرے رب کے فیصلے ہیں، یہ میرے رب کے حکم ہیں، میرے رب کے سامنے کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا. فرمایا یوم یقول کن فیکون. جب میرے رب کو منظور ہوگا دنیا کو ختم کرنا تو اللہ کیا کرے گا؟ لفظ کن کہے گا، فیکون ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا. اس کے لیے لمحوں کی بات. وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اور لفظ کیا کہتا ہے؟ کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کن اور فیکون پر دو باتیں ٹوٹل. لفظ کن کہا، فیکون ہو گیا. اور پھر یہاں پر فرمایا قولہ الحق. اللہ کی ہر بات کیا ہے؟ سچی ہے. اللہ کی ہر بات سچی ہے، اللہ کا ہر حکم سچا ہے، اللہ کی توحید سچی ہے، اللہ کی الوہیت سچی ہے، اللہ کے اسماء و صفات سچے ہیں. باقی لوگوں کے دعوے جھوٹے ہیں، باقی لوگوں کے دعوے غلط ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں، ہم کر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتے. کسی نے کیا کرنا ہے؟ اپنی جان کے مالک نہیں، اپنی ذات کے مالک نہیں، اپنی سانسوں کے مالک نہیں. تو پھر فرمایا وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ. وہ اس دن کا بادشاہ ہے جس دن سور پھونکا جائے گا. قیامت کا بادشاہ. قیامت کے دن کس کی حکمرانی ہوگی یہ بتلاؤ؟ کوئی وہاں پر کھڑا ہوگا جو دنیا کے اندر دعوے کرتے ہیں ہم کر سکتے ہیں؟ وہاں کھڑا ہوگا کہ جناب میں کر سکتا ہوں، آج قیامت کو میں روک سکتا ہوں، زمین کو پھٹنے سے میں روک سکتا ہوں، آسمان کو پھٹنے سے میں روک سکتا ہوں، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ ہونے سے میں روک سکتا ہوں؟ فرمایا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. وَلَهُ الْمُلْكُ. اس دن بھی بادشاہت کس کی ہے؟ اس دن بھی بادشاہت اللہ کی ہے. عالم الغیب والشہادہ. عالم الغیب والشہادہ. جو کچھ پہلے ہو گیا، جو کچھ بعد میں ہوگا، جو قیامت تک ہوگا اور اس سے پہلے دنیا کے پیدا ہونے سے لے کر آج تک جو ہوا ہے، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک کا علم کس کے پاس ہے؟ اس ذرے سے لے کر پہاڑ تک کا علم کس کے پاس ہے؟ فرمایا عالم الغیب والشہادہ. سارے کا سارا علم جو گزر چکا ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا آئندہ، یہ سارے کا سارا کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ کے پاس ہے.
کوئی دنیا کے اندر ہے یہ دعویٰ کرے کہ پہلے کا علم میرے پاس تھا، آج میرے پاس ہے، آئندہ کا میرے پاس ہے؟ یہ دعویٰ کسی کا بھی نہیں ہے، نہ ہو سکتا، اگر ہے تو جھوٹا ہے۔ پھر فرمایا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اللہ اکبر، وہ بڑا حکمت والا اور باخبر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر واقعہ شروع ہوا۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ سے کہا، آپ نے جن بتوں کو پوجا کر رکھی ہے یہ تمہارے الہ ہیں، یہ آپ کے مشکل کشا ہیں۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، یہ لفظ اتنا آسان نہیں ہے کہنا۔ آپ اور آپ کی قوم کیا ہیں؟ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، آپ اور آپ کی قوم غلط راستے پر ہیں۔ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے پھر اس واقعے کی۔ پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی الوہیت کے دلائل دیتے ہیں، اللہ کی ربوبیت کے دلائل دیتے ہیں جو قرآن پاک نے تسلسل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، جب موت آئے تو کلمہ توحید اور اسلام پر موت آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ